الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ سچا دین ہے، اور جس ذات پاک نے یہ دین بھیجا ہے وہ رب بھی سچا رب ہے، اور جس نوری فرشتے کے ذریعے اس سچ اور حق کو نازل کیا وہ بھی سچا اور امین فرشتہ، ان کا نام ہی جبریل امین ہے، اور جس ذات کی طرف یہ دین اور یہ پیغام نازل فرمایا وہ ذات پاک بھی صادق اور امین ہے، اور یہ بات صرف ان کے عقیدت مندوں نے نہیں کہی بلکہ جو بدترین دشمن اور مخالف تھے وہ بھی مانتے تھے کہ نہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت فرمائی۔ جب یہ سارے معجزے اور سارے کمالات دیکھ کر بھی کفار حق کو نہیں مانے تھے تو رب کائنات نے فرمایا تھا حبیب ان کو کہو وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي، کہ جب بڑے بڑے معجزے کام نہ آئے، شق قمر کا معجزہ دیکھ کے بھی چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھر بھی کافروں نے مشرکوں نے کلمے نہیں پڑھے، تو پھر رب کائنات نے فرمایا حبیب اب اپنی ذات کو پیش کرو ان کے سامنے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي، یہ تو اعلان نبوت تو میں نے آج کیا ہے، میں بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک جو تمہارے درمیان رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم نے میری ذات میں، قول میں، فعل میں، کردار میں، گفتار میں کوئی عیب دیکھا؟ تو وہ خاموش ہو گئے اور مان لیا اور تسلیم کیا، یہاں تک مان لیا کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر ابھی آغاز فرمایا، ابھی تنے تنہا تھے، تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنی قوم سے خطاب کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج اور لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان اقدس سے آج تک غلط بات ہم نے سنی ہی نہیں،
اس لیے یہ بھی مانیں گے۔ تو فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، جب پہاڑ کے پیچھے کی بات مان رہے ہو تو پھر پردے کے پیچھے کا رب بھی مان لو جو غیب ہے۔ فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، تو میرے کہنے پہ مان لو کہ رب ایک ہی ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ یہ سچ تھا حضرات گرامی، اور امانت تھی جس کی بنیاد پر یہ ہمارا دین آگے بڑھا، آگے چلا، اور بدترین دشمنوں نے بھی مانا کہ جو دین پیش کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، حق ہے، اور جو دعوت پیش کی جا رہی ہے وہ دعوت پیش کرنے والا بھی سچا ہے۔ اس لیے قرآن نے اپنے ماننے والوں کو جو بنیادی تعلیم دی ہے وہ سچ ہے، حق ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ذات پاک جس نے اس دین کو حق کے ساتھ اتارا ہے، حقانیت کے ساتھ اتارا ہے، سچائی کے ساتھ اتارا ہے، ہدایت کے ساتھ اتارا ہے، اور جس ذات کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اس کے وجود کو ہی سراپا صداقت بنا دیا۔ یہ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر، ان سے پیار کیوں تھا آقا کریم علیہ السلام کو بچپن سے ہی؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ہمیشہ سچ پہ، امانت پہ، دیانت پہ قائم رہے، خواہ وہ انفرادی امور ہوں، خواہ اجتماعی ہوں، خواہ گھریلو ہوں، معاشرتی ہوں، خواہ تجارت اور بزنس ہو۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ ابو بکر صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سچے کی دوستی سچے سے ہوتی، اس لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تم بھی سچے ہو جاؤ گے، سچ بولنا آ جائے گا، اور جھوٹ سے بچو۔ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے، جھوٹی بات سے، کذب سے بچو۔ اور جگہ جگہ ہے قرآن پاک کے اندر، ایک طرف کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اللہ کی لعنت کا مطلب ہے یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یہ کوالیفائی نہیں کرتا اللہ کی رحمت کے لیے۔ جب جھوٹ بولے گا تو برکت اٹھ جائے گی، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے گا جھوٹ بولنے سے۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں ظلم کی بات کی تھی کہ دوسروں پر ظلم نہ کریں، یہ جھوٹ جو ہے یہ خود پہ ظلم ہے، جیسے دوسروں پہ ظلم کرنا حرام ہے ایسے ہی اپنی ذات پہ ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ یہ تو میں ذاتی فعل ہے میرا، نہیں۔ اسلام نے اس کو گناہ کبیرہ کہا اور حرام قرار دیا اور اکبر الکبائر فرمایا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک طرف سچ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جھوٹا نہ ہو، تب وہ سچا ہے۔ تو یہ دونوں ضدیں ہیں، ایک طرف سچ کا التزام ہے اور دوسری طرف جھوٹ سے گریز ہے۔ اس جھوٹ کے بارے میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج مبارک کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ چند احادیث کی روشنی میں آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ اتنا اب عام ہو گیا کہ لوگوں نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ جب عادت ہو جاتی بندے کو گناہ کی، کبائر کی، تو پھر وہ گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا مقصد آپ سے گناہ کروانا نہیں ہے،
شیطان کا مقصد آپ کا ایمان چھیننا ہے. صرف گناہ کیا توبہ بھی کر سکتا ہے، گناہ کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی بخشش ممکن ہے، لیکن شیطان کا ٹارگٹ اعمال نہیں ہے، ایمان ہے. اور ایمان کیسے جاتا ہے؟ جب بندہ حرام کو حلال سمجھنا شروع کر دیتا. کثرت گناہ جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک گناہ کوئی کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. پھر اگر اس کے بعد نیکی کر لے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیک کام سے اس گناہ کا اثر مٹ گیا، وہ سیاہی دل سے مٹ گئی. یا توبہ کر لی ندامت اور شرمساری سے تو بھی مٹ گیا. اور اگر مسلسل گناہ کرتا رہا، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، تو پھر اس کے دل پر وہ سیاہی کا دھبا اور داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک سیاہ غلاف بن کے اس کے دل پر لپٹ جاتا ہے. اور پھر وہ بندہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے اندر سے غلط اور صحیح کی تمیز ختم ہو جاتی، خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی. اور ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کو جائز سمجھنے لگ جاتا ہے. جس دن وہ حرام کو، گناہ کو جائز سمجھتا ہے، اب وہ گناہگار نہیں رہا بلکہ اس کا ایمان بھی جاتا. شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے. اور یہ جو معاشرتی کبیرہ گناہ ہے، روزمرہ خاص طور پہ جو زبان سے متعلق گناہ ہے، چونکہ زبان کا استعمال سب سے زیادہ انسان کرتا ہے سارا دن میں، ساری زندگی میں، تو اس کی حفاظت کا خصوصی حکم دیا گیا. زبان کی حفاظت کرو. اور فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ خاموش رہے. غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ خاموش رہے. اس کا فارمولہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اچھی بات ہے وہ خاموشی سے بہتر ہے، اور جو بری بات ہے اس سے خاموشی بہتر ہے. فضول یا لغو بات سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے اچھی بات بہتر ہے. دین کی بات، قرآن اور سنت کی بات، کسی کو نصیحت اور خیر خواہی کی بات، کوئی بھی اچھی بات، وہ خاموشی سے بہتر ہے. تو جھوٹ کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج مبارک یہ تھا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو، گفتگو کرو تو سچائی کے ساتھ کرو، صدق پر مبنی بات کرو، سچ بولو. وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب وعدہ کر لو تو اسے پورا کرو. وَأَدُّوا اذا اؤتمنتم، امانت کو پورا کرو، خیانت نہ کرو اس میں. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، آنکھ کی بھی حفاظت کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، حد سے تجاوز نہ کریں. یہ 6 چیزوں کی اگر تم گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور یہی بات پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی روایت کی. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے اندر جو وسط جنت ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اگر کوئی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے
کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، خواہ وہ مذاق اور مزاح ہی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، یہ الفاظ حدیث میں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، ہنسی مذاق میں بھی یہ ذہن میں رکھے، اور یہ سٹینڈرڈ اور معیار اس کے پاس ہونا چاہیے اگر وہ مومن ہے، کہ میں حد سے تجاوز تو نہیں کر رہا، یہ اب میری بات یا میرا رویہ، یہ ضروری نہیں ہے زبان سے ہی ہو، یہ آپ کے رویے سے بھی ہو سکتا۔ قولی جھوٹ بھی ہے اور فعلی جھوٹ بھی ہے، اس کی بھی مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک سناتا ہوں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ کچھ چیزیں جو آپ بندہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کچھ عمل سے بھی ہے۔ تو فرمایا اگر جھوٹ ترک کرے، خواہ وہ ہنسی مذاق میں ہو، تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اگلی روایت میں فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر 4 چیزیں اللہ تمہیں عطا کر دے، تمہیں نصیب ہو جائیں، 4 نعمتیں، 4 صفات اور خوبیاں، تو فرمایا سمجھو تمہیں دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ پھر یہ مت سمجھو کہ یہ چیز تمہارے پاس کم ہے، پھر کوئی کمی نہیں تمہیں۔ اگر یہ 4 نعمتیں، 4 چیزیں تمہیں عطا ہو جائیں، پہلی کیا ہے کہ تمہیں امانت کی حفاظت کرنی آ جائے، دوسری چیز تمہیں سچ بولنا نصیب ہو جائے، سچ کی دولت عطا ہو جائے، اور تیسری چیز تمہیں حسن خلق مل جائے، حسن اخلاق عطا ہو جائے، اچھے اخلاق مل جائیں، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، اور حلال روزی مل جائے، لقمہ پاک مل جائے، تو ان 4 کے بعد پھر 5ویں کی فکر نہ کرو، اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا کر۔ سیدنا امام حسن مجتبی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شبیہ مصطفیٰ، سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، وہ اپنے نانا جان سے، دیکھیے انہوں نواسوں نے نانا سے کیا لیا نا، یہ بات کوئی نہیں کرتا، وہ خود بتا رہے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے یہ سبق یاد کیا اور سیکھا، اور یہ حدیث پاک حفظ کی کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو مشکوک چیز کو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِینَةٌ، اس لیے کہ سچ میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، وَالْكَذِبَ رَیْبًا، اور جھوٹ میں شک ہوتا، تشکیک ہوتی ہے، تمہیں اور شکوک و شبہات میں ڈال دیتا، اس سے بچو۔ اور پھر فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور سب سے اچھا شخص کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا ذو القلب المخموم واللسان الصادق، جو درد دل رکھنے والا شخص ہو اور جس کی زبان سچی ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہو۔ کہتے ہیں حضور ہم نے زبان کا سچا ہونا تو سمجھ آ گیا، یہ مخموم القلب ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ لفظ ایسا تھا انہوں نے پہلی بار سنا تھا۔ قلب مخموم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا باغی ولا حسد، فرمایا یہ وہ دل ہوتا ہے جو گناہوں کے خیال سے بھی پاک ہو، اور جس کے اندر کسی کا بغض اور حسد نہ پایا جائے۔
وہ دل اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ نیک دل اور اچھے انسان کی نشانی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو علیکم بالصدق، تم پر سچ کو اختیار کرنا لازم ہے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچ کو ہر صورت میں اختیار کر لو، اپنا لو، کیونکہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، سچ تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہ ہے صدیقیت کا فیض، اور سیدنا صدیق اکبر کی نسبت کا تقاضا۔ آپ جب مکہ سے نکلے، بنیاد رکھی، اس صدق و حق کی، اس حال میں بھی، اس نزاکت میں بھی جس سے نازک لمحہ کبھی آیا ہی نہیں اسلام کی تاریخ۔ جب اللہ نے اپنی امانت اپنے حبیب کی شکل میں جناب صدیق اکبر کے حوالے کی تھی، تو آپ منہ اندھیرے مکہ سے ہجرت کر کے خفیہ طور پہ جا رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ڈیوٹی تھی، تو راستے میں ایک واقف شخص مل گیا، ادھر سے آ رہا تھا، سامنے سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور یہ باہر کو جا رہے تھے، کافروں سے خفیہ طور پہ ہجرت کی جا رہی تھی، جو غار ثور والا واقعہ اور سفر تھا۔ تو اس شخص نے آپ کو پہچان لیا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو چونکہ اندھیرا تھا، فجر سے پہلے کا وقت تھا، وہ پہچان نہیں سکا تھا، اور کافر ڈھونڈ رہے تھے، پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اے ابو بکر، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ صدیقیت یہ ہوتی ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو نسبت اور عشق تھا اس پہ بھی حرف آنے نہیں دیا، جو ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی اس کو بھی پورا کیا، اور جھوٹ کو بھی اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ یہ پھر سیکھیں تو آتا ہے، جو اللہ نے کہا نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور صدیقین کے ساتھ جڑ جاؤ، تو یہ صدیقوں کے امام نے اس نازک لمحے میں سکھایا، فرمایا رجل یہدینی السبیل، شان میں بھی کوئی کمی آنے نہیں دی، کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں بولے کہ وہ ادب کے خلاف ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولا، اور جو راز تھا اس راز کو بھی راز ہی رکھا، فاش نہیں ہونے دیا۔ فرمایا یہ میرا راہبر ہے جو سفر میں مجھے رستہ دکھاتا ہے۔ رجل یہدینی السبیل، یہ میرا راہبر ہے، میرا گائیڈ ہے، میرا مرشد ہے۔ کیونکہ سفر میں لوگ، یہ تاجر لوگ جو ہیں، جیسے آج بھی لوگ ٹورسٹ گائیڈ رکھتے ہیں، یہ عام روٹین تھی، تو آپ نے فرمایا یہ میرا راہبر میرے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا میں اسے لے کے جا رہا ہوں، فرمایا یہ میرا راہبر ہے، مجھے رستہ دکھا رہا ہے، مجھے لے کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا جب بندہ سچ پہ قائم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ ایک صادق ہے اور ایک صدیق ہے، یہ بندہ صدیقین کے اندر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ جو سچا تاجر ہے، بزنس میں، کاروبار میں سچ بولنے والا ہے، ہمیشہ اللہ قیامت کے دن اس کو صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، کیونکہ سچ بول رہا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔
وما یزال العبد یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، اور بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے عادی ہو جاتا ہے، پھر اللہ لکھ دیتا ہے اس کو کہ یہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہے، یہ دنیا میں بھی جھوٹا اور آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور پھر صدیقوں کے امام کی روایت بھی آ گئی، بن نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، اے لوگو تم پر سچ کو اختیار کرنا لازم ہے، فإنہ مع البر، یہ سچ جو ہے یہ بندے کو نیک بنا دیتا ہے۔ سچ ساری نیکیوں کی ماں ہے اور جھوٹ سارے گناہوں کی جڑ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اکبر الکبائر جھوٹ کو کہا گیا ہے۔ باقی جتنی برائیاں ہیں، جتنی بیماریاں گناہ اور باطنی ہیں، وہ سب جھوٹ سے جنم لیتی ہیں۔ جب ایک بار بندہ جھوٹ پہ ٹک جائے، جھوٹ کا عادی ہو جائے، جھوٹ اس کے مزاج میں رچ بس جائے، پھر اس کا وہ سچ بھی بول رہا ہو تو وہ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے یہ صدیق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول تو اسے اب سچ نصیب ہی نہیں ہوگا، اور اگر کبھی وہ اتفاقاً سچ بول بھی دے ایسے ہی تو وہ بھی جھوٹ ہی شمار ہوتا ہے۔ محدثین میں جو شخص کذاب ثابت ہو جائے پھر اس کی روایت نہیں لی جاتی، کبھی بھی اس کی حدیث کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، سچ تمہیں ہمیشہ کے لیے نیکی سے جوڑ دے گا، یعنی باقی نیکیاں بھی تمہیں کرنے کی توفیق مل جائے گی جب سچ سے جڑ جاؤ گے۔ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور فرمایا یہ سچ اور نیکی دونوں ہی جنت میں لے جاتی ہیں، دونوں ہی جنت میں ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، جھوٹ سے بچو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہیں گنہگار بنا دیتا۔ وَهُمَا فِي النَّارِ، اور یہ دونوں ہی جہنم میں ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں سیدنا عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں جو اس دور میں یہ چھوٹے بچے تھے صحابہ، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تو میں گلی میں کھیل رہا تھا، چھوٹے بچے جیسے کچھ 7-8 سال 10 سال کے بچے گلی میں ہوتے ہیں، تو میری امی نے مجھے آواز دی، دعتنی امی یومن، نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میں باہر گلی میں تھا، میری ماں نے مجھے آواز دی، فقالت ہاں تعال، جیسے مائیں عرب میں بچوں کو آوازیں دیتی ہیں، بیٹے آ جاؤ تمہیں چیز دوں۔ یہ آخری بات میں کرنے لگا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ ماں بچے کو کہہ رہی ہے بیٹا گھر اندر آ جاؤ گلی میں تمہیں چیز دوں گی، گلی سے گھر میں آ جاؤ۔ صحابیہ کہہ رہی ہیں اور حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں میرے آقا رحمت عالم اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اردتی ان تؤتیہ، فرمایا تم نے کیا چیز دینے کا سوچا تھا اس بچے کو؟ مائیں تو ایسے ہی کہہ دیتی ہیں بچے کو آ جاؤ، روٹین میٹر ہے، آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، آؤ میں، لیکن سچے نبی نے اپنی امت کو اور ماؤں کو ایسے سچ سکھایا تاکہ آگے ماؤں سے بچوں میں سچ کا فیض جائے، اور بچہ بھی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، بچے کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اس بی بی نے، صحابیہ نے کہا کہ اردت ان اوتیہ تمرا، حضور میں نے سوچا تھا کھجوریں پڑی ہیں کہ یہ آ گیا میری بات مان کے تو میں اس کو ایک کھجور دوں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اما انکی لو لم تؤتہ شیئا کتبت علیک کذبا، فرمایا اگر تو ایسے ہی بلا لیتی، بچہ آ جاتا اور اسے کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیول پہ بھی جھوٹ جائز نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی بچے کو پچکاریں
اسے کسی چیز لینے کا لالچ دیں اور بچہ بات مان لے اور اس کے بعد آپ اسے کوئی چیز نہ دیں تو گویا آپ نے خود اپنے بچے کی رگوں میں جھوٹ اتار دیا، اور ہمارے دین نے اس کو بھی گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ پہ ثابت قدم فرمائے۔ وآخر دعوانا